بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت نمبر 87 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، ان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں نے جو دعوے کیے مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے کہ ہم جو ہے تمہاری ہی طرح ایمان لانے والے ہیں، تمہاری ہی طرح ہم بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہو اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دعوے کی اور اس عقیدے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اگر ایمان کے اندر داخل ہونا ہے تو تم کو اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی ماننا پڑے گا۔ حضور کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوت، تمام انبیاء کی شریعت اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ادیان گزرے ہیں، تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر۔ اسی کے دعوے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کے پاس تورات نامی کتاب بھیجی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پہ یہ کتاب دینے کے بعد ان کے اندر احکامات بیان فرمائے، تو اس زمانے میں ایک قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی، اپنی منمانی سے الفاظ کو، معانی کو بدل دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، یاد کرو اس وقت کو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم پے در پے لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ پہلے یہ آ چکا ہے پچھلے آیات کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی نسل میں تقریباً اللہ رب العزت نے 40 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، جن میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات آسمانی کتاب ان کو دی، اور اس کے بعد بھی رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ تم اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے احکامات پر عمل کرنے لگو۔ اور پھر اخیر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو بھی ہم نے بینات یعنی کھلی ہوئی واضح نشانیاں دے کر بھیجی۔ نشانیاں، معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انجیل اتاری۔ انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات، اپنے احکامات بیان فرمائے تھے، لیکن انجیل کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کی اور اپنی طرف سے الفاظ کو بدلا، معانی کو بدلا۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو کتاب دینے کے بعد روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید بھی کروائی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ٹکڑے کی دو تفسیر بیان فرمائی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
کئی طرح کے معجزات سے نوازا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا کے پاس، کوئی ان کے پاس آ جاتا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی، وہ اندھے سے دیکھنے کی صلاحیت والا بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھلایا۔ ان طرح کے معجزات سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے حامل تھے، اور ان معجزات کی بدولت ان کی نبوت کی تائید اللہ رب العزت نے اس طرح کی کہ ایک انسان اور ایک نبی میں فرق اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان سے کسی معجزے کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان خطا کار، گناہ کرنے والا، بھول چوک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نبی معصوم عن الخطا والنسیان، یعنی گناہوں سے پاک، گناہ تو چھوڑیے کوئی ادنا سی خطا بھی انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا کیے تھے جس سے ان کی نبوت کی تائید ہوتی تھی، جس سے ان کی رسالت کی اور اس بات کی کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کیے ہوئے پیغمبر ہیں، اس بات کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن مشرکین مکہ، کفار مکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تردید کی، اور جو اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا صرف محض دعویٰ زبان سے کرتے تھے، دل سے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید آنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا۔ دوسری تفسیر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیت کے بارے میں یہ بیان فرمائی کہ روح القدس سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتی تھی، تورات کو اپنی آسمانی کتاب مانتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا، ان کے اوپر بائبل یعنی انجیل نامی آسمانی کتاب اتاری، اس کے اندر جب انہوں نے احکامات دیکھے تو پھر انہوں نے اس کا بھی انکار کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہیں گے، جو حضرت موسیٰ کی شریعت ہے اس پر ہی ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور یہ اس طرح ان نبی کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح قتل کر دے، تو اللہ رب العزت نے روح القدس سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل کو مراد لیا، مفسرین کرام کی تفسیر کے مطابق، کہ یہاں پر روح القدس سے حضرت جبرائیل سے حضرت عیسیٰ کی تائید کی، ان کو تقویت اور طاقت پہنچائی، یعنی جب وہ ان کی قتل کی کوشش میں لگے رہتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حفاظت، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود رہتے۔ تو دو تفسیر اس آیت کی کہ روح القدس سے مراد ایک تو وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے نوازا تھا، اور دوسری تفسیر یہ کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دعوے کی ان دو انبیاء کے تذکرے کے بعد اس کی تردید فرمائی اور فرمایا افکلما جاءکم رسول، کیا تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آ جاتا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو اگر وہ کوئی شریعت لاتے تو اس شریعت کے وجہ سے اگر تمہارے نفس کو کوئی چیز مشکل معلوم ہوتی، استکبرتم تو تم تکبر اختیار کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے، فریقا کذبتم، تم ایک فریق کو تم جھٹلا دیتے، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم صحیح ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو کہ ہم ہی اللہ رب العزت کے نمائندے اس زمین کے اوپر ہیں، محمد اور ان کے پیچھے چلنے والے اس زمین پر اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، تو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جو مخاطب تھے وہ مدینہ کے یہودی تھے، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں بھی اور ان کی رائے بھی ان پرانے یہودیوں سے ملتی تھی جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے زمانے میں تھے،
تو اس وجہ سے من وجہن مخاطب وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں پائے جاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ مدینہ المنورہ اور حجاز کے اندر رہنے والے یہودیوں کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، مدینہ کے اہل ایمان سے ملتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تم اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی میرے بھیجے ہوئے نبی کی تائید کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کی لائی ہوئی کتاب کے اندر تحریف نہ کرتے، رد و بدل نہ کرتے، بلکہ جس طرح وہ کتاب آئی اس کی حفاظت کرتے، الفاظ کی بھی، معانی کی بھی، مفاہیم کی بھی، اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن تم نے تو ایسا کیا کہ بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفس کو مشکل معلوم ہوتا تم اس کو بدل دیتے، جو تم دیکھتے کہ حلال چیز ہے اور اس چیز حرام چیز ہے اور اس کو تمہارا نفس کہتا ہے کہ اس چیز کو کر گزرو تو تم اس کو حلال بنا دیتے۔ تو اس طرح کی جو تحریفات تم نے کی اور اس طرح کی جو منمانیاں کی اور اس سے تمہارے اندر تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا، وفریقاً کذبتم، تو تم نے ایک فریق کو جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو قتل کر دیا، یعنی انبیاء کو تم نے جھٹلایا بھی، 40 انبیاء کرام بھیجے، ہر ایک کی تم نے انکار کیا شریعت کا، ہر ایک کو جھٹلایا اور ہر ایک کو قتل کیا، تو تم کس طرح ایمان کے دعوے دار اور ایمان کے ٹھیکیدار بنتے ہو؟ وقالوا قلوبنا غلف، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل جو ہے غلاف کے اندر ہے۔ اہل مدینہ چونکہ کفار کے تعلق سے یہ اپنے دل کے اندر حرص اور تمنا رکھتے تھے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی وحدانیت میں آ جائے، یہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح ایمان لے آئے، چونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ جو ہے ان کا مقابلہ اور ان کا سامنا ایسے لوگوں سے تھا جو انہی کے خانوادے اور انہی کے قبائل کے لوگ تھے، تو قبیلے اور خاندان کے ہونے کی وجہ سے ان کی یہ چاہت رہا کرتی تھی کہ کسی طرح ہم بھی جو ہیں وہ ان کو اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو ان کے سامنے ظاہر کر دیں اور یہ بھی اہل ایمان میں داخل ہو جائیں تاکہ یہ بھی حق کے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ تو وہ لوگوں سے جب اہل مدینہ کہا کرتے جو اہل اسلام تھے، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، وہ لوگ کہتے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ کہتے قالو، کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے جن کی تردید کی گئی کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے قالو قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر تو ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پھٹکار فرمائی اور فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے اوپر اللہ نے پھٹکار کی ہے اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک کتاب آ گئی یعنی قرآن کریم، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تائید کرتی، تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تھی، یعنی قرآن کریم ایسا نہیں کہ پچھلے انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے کو کہہ دیا، پچھلے انبیاء کی شریعت اور ان کے اوپر جو تورات، انجیل، زبور، رسائل اور صحائف نازل کیے گئے ان کے نہ ماننے کا حکم دیا، بلکہ قرآن کریم تو ان رسائل اور ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو سچ بتلانے والا ہے۔ جو تحریفات، جو رد و بدل ان کے ماننے والوں نے، ان کی قوم نے کر دیا تھا، اس کو صحیح طریقے سے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ تو قرآن کریم تو حق ہے، اور حق اس بات کی علامت یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کی کہ پچھلی جتنی کتابیں گزری ہے ہر ایک کی تصدیق کرنے والا قرآن کریم ہے۔ ہاں، شریعت اور مذہب کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی تھی اس میں افراط تھا، یعنی حد سے زیادہ سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو شریعت نازل کی گئی تھی اس کے اندر حد سے زیادہ نرمی تھی۔ قرآن کریم ایک واحد ایسی انقلابی رہنمائی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، جس نے ان دونوں کے مزاج کو درمیان میں رکھا، اعتدال کے راستے پر رکھا، درمیان میں اور وسط میں رکھا کہ نہ زیادہ سختی ہوگی نہ زیادہ نرمی ہوگی، بلکہ جس کا جو حق ہے، جس کا جو مطابق جس کے جیسے ہوگا اسی کے مطابق اس کے اوپر حکم لاگو کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، ان رسائل اور صحائف کی جو ان کے پاس تھے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کے اندر
اللہ رب العزت نے یہودی جو مکہ کے اندر رہتے تھے ان کے دو متضاد رائے، دو اپوزٹ رائے کو بیان کیا ہے کہ بیک وقت یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ آگ بھی ہے، ایک ہی جگہ پانی بھی ہے، یعنی ایک بات کہتے کہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، حق بھی ہے اور ناحق بھی ہے۔ جس طرح حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، آگ پانی جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایسی کوئی بات جس میں تضاد ہو، جس میں ایک بات کے کرنے کا ذکر کیا جائے اور ایک بات کے نہ کرنے کا ذکر کیا جائے، تو دونوں صورتیں انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا ہے۔ یا تو انسان اس چیز کو صحیح قرار دے گا یا غلط قرار دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح بھی کہے اور غلط بھی کہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہودی جو مکہ کے اندر رہتے تھے ان کے اس دعوے کی تردید کی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، چونکہ مدینہ کے اندر صرف ایسا نہیں کہ اہل اسلام رہا کرتے تھے یا صرف یہودی رہا کرتے تھے، بلکہ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کے اندر مشرکین اور بت پرست بھی رہا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو مشرک نہیں کہا جاتا ہے، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جو شریعت ہے اور جو نبی ہے ان کے تعلق سے یہ ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں اور اس کے اندر یہ لوگ گھپلا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اور مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چونکہ ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، لات عزا اور منات کی پرستش کرنا، یہ سب جو ہے ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا، اس لیے ان کو مشرک اور بت پرست کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے عقیدہ تثلیث بیان کیا، یعنی تین معبود، ایک حضرت عزیر علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ رب العزت، یعنی انہوں نے باپ بیٹا اور جو ہے ان کو عقیدہ تثلیث بنا لیا کہ ہم جو ہے اللہ، حضرت عزیر بھی اللہ کی ہی ایک قسم ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہی کی ایک قسم ہے اور اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ تو شرک انہوں نے وہاں پہ کیا۔ تو مدینہ کے اندر مشرکین بھی رہا کرتے تھے، بت پرست بھی رہا کرتے تھے اور کفار بھی رہا کرتے تھے۔ تو ان کفار جو یہودی جو تھے ان کا مقابلہ بت پرستوں سے بھی ہوتا تھا جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا، تو چونکہ ان کے بائبل اور انجیل اور تورات کے اندر یہ احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کی صفات یہ بتلائی گئی کہ ان کا نام محمد ہوگا، عبداللہ باپ کا نام ہوگا، اور وہ جو ہے ایسے قبیلے کے اندر پیدا ہوں گے جو پورے مکۃ المکرمہ اور حجاز کے اندر سب سے مکرم اور مہمان نواز قبیلہ ہوگا۔ ایسے تعارف جو ان کے اصحاب ایسے ہوں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اصحاب کے ان تذکرے بائبل اور انجیل کے اندر بیان کیے گئے۔ تو کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ کھجوروں والے وقت میں، کھجوروں والی جگہ میں وہ نازل کیے جائیں گے، بہت طرح کی نشانیاں بائبل اور انجیل میں بیان کی گئی تھی۔ تو وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح آخری نبی آ جائے تو ہم جو ہے ان کی قیادت میں ان کو اپنے ساتھ لے کر ان مشرکین کے سامنے لڑیں اور دنیا کی حاکمیت کا اعلان کریں اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ اصول اور یہ نظام ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر اللہ رب العزت عنایت کرتا ہے، کسی چیز کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دیتا ہے، اگر اس کی قدر نہیں کی جاتی اور اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس چیز کو چھین کر دوسری قوموں میں منتقل کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تقریباً 40 انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، لیکن ہر نبی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی، ہر نبی کو جھٹلایا گیا۔ حضرت صالح کو انکار کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی کو جھٹلایا گیا، کسی کو تکلیف دی گئی، کسی کو قتل کیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ ان انبیاء کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح یہ بھٹکی ہوئی قوم، انسانیت ضلالت اور گمراہی کے راستے سے نکل کر حق کے راستے پر آ جائے، انصاف کے راستے پہ آ جائے، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کا کلمہ دنیا کے اندر پھیلانے والے بن جائے۔ اس لیے کہ حق تو یہی ہے کہ جب کسی دنیا کو پیدا کرنے والا، جب کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں بنایا جاتا ہے تو اس مارکیٹ کے اندر جو اس کا مینوفیکچر کمپنی ہوتی ہے اور جو بنانے والے مالک اور جو لوگ ہوتے ہیں، اسی کی وہ پروڈکٹ اس کے نام سے جانی جاتی ہے اور اسی کے بعد جو ہے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا خالق، اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو اس زمین کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے
کہ یہ انٹرنیشنل لا اور اسلامک لا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے. اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر یہ رول اور یہ قانون لاگو ہو گیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی. تو اس طرح جب وہاں پہ مدینہ کے اندر جب وہ انتظار میں تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے نافرمانی کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے تھے اور حضرت یعقوب تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو اسحاق علیہ السلام میں یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ چلا اور 40 انبیاء کرام کو بھیجا. پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے بنی یعقوب سے، بنی اسحاق سے نکال کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں ان کو جاری کیا، ان کو مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عصبیت قوم کی انہوں نے یہ دکھلائی کہ ہمارے سے چھین کر اللہ رب العزت نے یہ عہدہ اور عظیم عہدہ جس کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو سجایا گیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی، کچھ بھی نہ بنایا جاتا. یہ تو اللہ رب العزت کا اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے محبت تھی کہ اس دنیا کے نظام کو بنایا اور پوری کائنات کو اس رنگ میں ڈھالا اور آخر وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. باعتبار زمانہ کے یعنی زمانے کے اعتبار سے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن باعتبار مرتبہ کے یعنی مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا، چونکہ حضرت آدم جنت کے اندر کئی دنوں تک تھے، تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور اخیر وقت میں اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ بیٹا جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو اللہ سے دعا کرنا، فلاں پہاڑ پہ چلے جانا، وہاں پر اللہ رب العزت کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وہ چیز طلب کرنا. جب وہ حضرت شیث نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ اے ابا جان یہ محمد کون ہے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں جب جنت کے اندر تھا تو جو لوح محفوظ ہے جہاں پر جو تختی لٹکی ہوئی ہے، اس تختی کے اندر جہاں دنیا کے اندر ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھا ہے، تو جہاں میں نے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا وہیں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گارے میں تھے، جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا تھا، ان کا ذکر جو ہے آسمان کے اندر لوح محفوظ کے اندر کر دیا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر مبعوث ہوئے، قریش قبیلے میں بنی ہاشم کے اندر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو یہودی بخلا گئے اور کہا کہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو جو ہیں وہ دوسرے قبیلے یعنی بنو اسماعیل کے اندر آ گئے. تو انہوں نے اس بنیاد پر اس حسد اور جلن کی وجہ سے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اور کہا جو یہ کہا کرتے تھے اور مشرکین کے مقابلے میں کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر ان پر فتح حاصل کریں گے مشرکین مکہ پر، لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ساتھ دیں انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. تو ایک طریقے سے تو جب اللہ کے رسول آئے نہیں تھے تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخری نبی ہمارے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی قیادت میں دنیا پہ حاکمیت کریں گے، لیکن جب آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو ان دو متضاد چیزوں کو، دو اپوزٹ چیزوں کو بیان کیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ تو پہلے ہی سے جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان پر فتح کے اعلان کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم کو فتح دے گا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پر جب آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ، ان کو پہچان لیا، جان بھی لیا، جو اوصاف جو صفات بائبل اور تورات اور انجیل کے اندر بیان کی گئی تھی اس کے مطابق پرکھ بھی لیا، پھر بھی انہوں نے کفروا بھی، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی نبوت کا انکار کیا. بس اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھٹکار کی اور فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو.
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. برا ہے جو ان لوگوں نے کیا، جو ان لوگوں نے خرید و فروخت کی کہ اپنے نفس کو اس عوض بیچ دیا کہ وہ لوگوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، بغین اس حسد میں کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے اعتبار سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے رحمتوں کو، فضل کو نازل فرمائے. یعنی اس فضل، یعنی آخری نبی کو پیدا کرنا، بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل میں پیدا کرنا، یہ ایک طرح کا فضل اور کرم تھا. اس چیز کی وجہ سے انہوں نے جو ہے انکار کیا. فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ لوگ غضب بالائے غضب، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا عذاب اور ان کا غضب اور ان کا غصہ لے کر لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو صرف ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی تورات پہ تو ایمان لاتے ہیں لیکن انجیل اور قرآن کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ تو حق چیز ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ تو اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. قل، پس اے پیغمبر کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تم نے کیوں انبیاء کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو تو اللہ کے نبی کو قتل کرنا کیا یہ تمہارا ایمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم تو ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اونچا کر دیا تھا، جو پیچھے آ چکا ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے طاقت سے، یعنی تورات کو. وَاسْمَعُوا، اور دل کے کان سے اس کو سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے انکار بھی کر دیا. یعنی ہم نے پچھلی بار بھی ان چیزوں کو سنا، انکار کیا، اب بھی سنتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دل میں تو بچھڑے کی محبت بسا دی گئی ہے. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر اور ان کے انکار کی وجہ سے. قل، کہہ دیجئے اے نبی، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ برا ہے وہ چیز جو ان کا ایمان، جو تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم تو نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی کی بات کو مانتے، قرآن کو مانتے. اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا، حق توحید کا تو یہی ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت حکم دے اس پر سرنڈر ہو جائے اور سر تسلیم خم کر دے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہی، لوگوں کو چھوڑ کر اللہ نے آخرت کی زندگی صرف تمہارے لیے ہی بنائی ہے. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین. ایک آخری دعوے جو یہودی کیا کرتے تھے اس کی تردید اللہ رب العزت نے بیان کی. یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جنت جو ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے. اسی لیے کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم تو قریبی لوگ ہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دیا اور کہا کہ اگر کہہ دیجئے پیغمبر، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے لوگوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت اور آخرت کو اگر نہیں تیار کیا ہے اور تمہارے لیے صرف تیار کیا ہے تو جنت کو پانے کے لیے مرنا تو پڑے گا. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قرآن کریم نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہودی قوم جو ہے یہ سب سے بڑی بزدل قوم ہے.
یہ صرف ہوائی بنانے والے لوگ ہیں، دنیا کے سامنے اپنا پروپیگنڈا معاشرے اور سوسائٹی میں اپنا نام بنانے کے لیے ان لوگوں نے ڈھونگ رچا ہے، سازشیں رچی ہیں۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، امریکہ کو، سب کو ساتھ لے کر آج اسرائیل بھی اسی نقش قدم پہ ہے جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ ہمارے اوپر اگر میزائل آ جائے تو ہم اس کو ناکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب غزہ اور فلسطین کی لڑائی ہوئی تو اس کے سامنے ساری چیزیں، ان کے سارے دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا کہ یہ لوگ سب سے بزدل قوم ہے اور موت کی تمنا کبھی یہ لوگ نہیں کریں گے۔ یہ لوگوں کے بارے میں بیان کیا کیا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، چیلنج کرنے کے بعد پیشن گوئی بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ لن يتمنوه، ہرگز بھی یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے عربی گرامر کے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا لن، یہ لام نون جو زبر لن جو ہے یہ کسی حرف پر داخل ہو جائے تو سختی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے، ابدم، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں اور ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت تو ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور تم ان کو لوگوں کے مقابلے میں تم لوگوں کو زندگی پر زیادہ حریص پاؤ گے، یعنی وہ لوگ جینے کی تمنا زیادہ رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ وہ لوگ جینے کی تمنا رکھتے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے بیان کیا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان میں سے ہر ایک یہ محبت اور یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال، الف سنہ، 1000 سال کی عمر مل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ کسی کا عمر میں زیادہ ہونا عذاب کو روکنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ دنیا میں ہزاروں سال جی لو، اگر تم جی بھی لو پھر بھی کل قیامت کے دن تم کو دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، وہ عذاب کو روکنے والا نہیں ہے، ان یعمر، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت تو اس چیز کو دیکھنے والا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان یہ کیا کہ یہودی قوم جو ہے بزدل ہے، یہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ بس مسلمانوں کے اندر تکلیف اور کمی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو، ایمان کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کی کمزوری کو انہوں نے دیکھنا، محاسبہ کرنا، اس کو چھاننا اور پرکھنا چھوڑ دیا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا دین کس معیار اور کس لیول کا ہے، جس کی وجہ سے آج باطل قوم ہمارے اوپر جو ہے ترجیح لے رہی ہے اور فوقیت حاصل کر رہی ہے اور اپنے آزادی کا اور اپنی طاقت کا اعلان کر رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے ماضی قریب میں افغانستان کی، امریکہ کی مثال ہے، جب ان ٹوپی پہننے والے، کرتا پاجامہ اور عمامہ پہننے والے لوگوں نے اپنی ایمانی حریت کا اعلان کیا اور 20 سال سے جو افغانستان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا اس کے خلاف جب وہ لوگ برسر پیکار ہوئے تو پھر ان لوگوں نے وہ کارنامے کر کے دکھلائے کہ آج دنیا اسے امارت تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی ہے۔ تو اگر ایمان کا جذبہ دل میں پیدا ہو، دنیا کی ساری طاقتیں دنیا والوں کے مقابلے میں سب کی طاقتیں جو ہے وہ ہیچ ہے، صرف اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا، قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہا کہ ایمان والو، اگر تم کو کامیابی چاہیے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، تم کو اللہ کی حاکمیت ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ جو پیچھے آیا جو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت آدم کو اس دنیا کے اندر نائب بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اب حضرت آدم کے اصل وارث کون ہیں؟ اصل وارث تو ہم ہی لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ بس کمی اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، ایمان کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔